بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شعور ٹی وی کے اسٹوڈیو سے میں ہوں آپ کا میزبان محمد محسن عابدی۔ آج ہم شعور ٹی وی پہ ایک پروگرام کا آغاز کر رہے ہیں جس کا مقصد دینی حوالے سے شعور کو عوام الناس تک پہنچانا ہے۔ اس کا ٹاپک ہے، اس کا جو ہم نے نام فائنل کیا ہے وہ ہے شعور دین۔ تو شعور دین کے اس پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہوں گے عصر حاضر کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک ایسی شخصیت جنہوں نے دین اور دنیا کے علم کو اکٹھا پڑھا۔ آپ ایک ایڈوکیٹ بھی ہیں اور دینی علوم کے حوالے سے بھی آپ کا نام ہے، اور مختلف یونیورسٹیز میں اور مختلف اداروں میں آپ تدریسی سرگرمیوں کے ساتھ منسلک ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں پروفیسر محمد اظہر الحق زاہدی صاحب، ایڈوکیٹ۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے شعور ٹی وی کے ناظرین کے لیے وقت نکالا۔ ناظرین، دین اسلام ایک وسیع دین ہے اور اس میں بہت ساری ایسے معاملات ہیں جن پہ بات کی جا سکتی ہے۔ آج جس ٹاپک کو ہم نے سلیکٹ کیا ہے وہ ہے نیکی کا تصور۔ نیکی کے تصور سے کیا مراد ہے، اور نیکی کا تصور اسلام کس لحاظ سے دیتا ہے، اور کس طرح نیکی کے ذریعے انسان سکون حاصل کرتا ہے، نیکی کسے کہتے ہیں۔ بہت سارے سوالات ہمارے ذہن میں ہیں، اس پہ ہم بات کریں گے۔ اور یہ بات تو آپ سب نے سن رکھی ہے کہ وہ چیز جو دل کو سکون مہیا کرے وہ نیکی ہے، اور وہ چیز جس سے دل میں کھٹکا ہو، یعنی دل میں بے سکونی ہو، اسے گناہ کا نام دیا جاتا ہے۔ قرآن و حدیث کے اندر یا کسی بھی مذہب یا مسلک کے اندر اس کی کوئی باقاعدہ ڈیفینیشن موجود نہیں ہے، لیکن کس طرح ہم نیکی کے تصور کو قرآن و حدیث کے مطابق جانتے ہیں، اس پہ بات کرتے ہیں۔ تو سر، آپ کا بہت وسیع تجربہ ہے اس حوالے سے، تو نیکی کے تصور کو آپ کس معنی میں لیتے ہیں اگر اس کو قرآن و حدیث کی نظر میں دیکھا جائے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے معاشرے کے اندر نیکی کا بڑا ایک سطحی اور جزوی تصور پایا جاتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یعنی کہ ہمارا معاشرہ جو ہے بنیادی طور پہ نیکی کے تصور کے حوالے سے دو حصوں میں تقسیم ہے۔ اب اس میں یہ ہے کہ بعض کے نزدیک، اور یہ پہلا گروہ اور پہلا طبقہ وہ ہے کہ جو دین کے اندر بڑے سخت ہیں، یعنی کہ نماز بڑی پابندی کے ساتھ ادا کرنے والے ہیں، روزے پابندی کے ساتھ رکھنے والے ہیں، اور اسی طرح حج بھی ادا کرتے ہیں۔ اب ایک گروہ وہ جو دین کے اندر بڑا سخت ہے نمازوں کے حوالے سے، لیکن حقوق العباد کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو ان میں وہ بالکل ہی جو ہے وہ منفی سطح پہ ہمیں نظر آتے ہیں۔ اب مثال کے طور پہ وہ نمازیں تو پڑھتے ہیں، روزے بھی رکھتے ہیں، زکوٰۃ، حج، یہ سارے معاملات وہ کرتے ہیں، لیکن ساتھ جھوٹ بھی بولتے ہیں۔ جی بالکل، یہ اکثر عام معاشرے میں عام ہے۔ اور اسی طرح ساتھ میں جو ہے وہ رشوت بھی کھا لیتے ہیں۔ اگر ان سے سوال کیا جائے کہ بھئی یہ تم رشوت لے رہے ہو تو یہ تم ظلم کر رہے ہو، زیادتی کر رہے ہو، تو جواب دیں گے بھئی نماز تو پڑھ رہا ہوں نا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اس کے ہاں صرف نماز نیکی ہے، اس کے ہاں صرف روزہ رکھنا نیکی ہے۔ واہ واہ، بڑا خاص پوائنٹ ہے۔ اور یہ عمومی طور پہ ہمارے معاشرے کے اندر یہ موجود ہے۔ اب وہ اذان ہوگی، وہ جماعت کے ساتھ نماز کے لیے جائے گا، بھئی اٹھو بھئی نماز کا وقت ہو گیا، اس میں وہ رتی برابر بھی کوتاہی نہیں کرے گا، لیکن ساتھ جھوٹ بول رہا ہے، ساتھ وہ بے ایمانی بھی کر رہا ہے۔ اس کے ہاں نیکی صرف نماز ہے۔ اب دوسری طرف آ جائیے گا، جو دوسرا گروہ ہے، دوسرا گروہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھئی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، رشوت نہیں لینی چاہیے، ظلم نہیں کرنا چاہیے، زیادتی نہیں کرنی چاہیے، غیبت نہیں کرنی چاہیے، چغلی نہیں کرنی چاہیے۔ نماز جی وہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، روزہ میرا اور اللہ کا معاملہ ہے۔ اور ایسے بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ موجود ہیں۔ بھئی میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، آپ کون ہوتے ہو سوال کرنے والے؟ اسلام ان دونوں تصور کی نفی کرتا ہے۔ جو پہلے تصور والے ہیں کہ محض نماز ہی نیکی ہے، محض حج ہی نیکی ہے، اس تصور کی بھی نفی کرتا ہے۔ اور جو کہتے ہیں جی جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، معاملات کے اندر انسان کو درست رہنا چاہیے، اور حقوق اللہ کی باری آئے تو وہ کہتے ہیں میرا اور اللہ کا معاملہ ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اسلام کہتا ہے ادخلوا فی السلم کافہ، واہ واہ واہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ سبحان اللہ۔ اب بڑی اہم بات میں یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے
کہ ہم لوگ یہ جو تصورات ہیں یہ ہم نے فقط اپنی تسلی کے لیے یہ بنا رکھے ہیں، ورنہ نہ قرآن کا یہ تصور ہے نہ حدیث کا یہ تصور ہے۔ اب دیکھیے گا، میں کوئی کام کرتا ہوں تو ضمیر سے ایک آواز آتی ہے، بھئی یہ تو کیا کر رہا ہے۔ میں جھوٹ بولتا ہوں تو اندر سے آواز آتی ہے، بھئی کیا کر رہا ہے۔ میں حرام جو ہے وہ کھاتا ہوں یا حرام لیتا ہوں، اندر سے آواز آتی ہے کیا کر رہا ہے۔ تو میں اس کو ضمیر کو مطمئن کرنے کے لیے کہتا ہوں بھئی میں نماز بھی تو پڑھ رہا ہوں، واہ 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 واہ، میں روزہ بھی تو رکھ رہا ہوں۔ میں فقط اپنے ضمیر سے جو آواز آتی ہے اس کو دبانے کے لیے میں نے یہ نیکی کا تصور بنا رکھا ہے، یعنی من پسندی کی زندگی، من پسندی کی زندگی، اور شریعت کو اپنے مزاجوں کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں، خود کو شریعت کے مطابق نہیں ڈھالتے، خود کو اسلام کے مطابق نہیں ڈھالتے۔ اب یہ دیکھیے گا، یہ بڑا تصور ہمارے ہاں موجود ہے کہ بھئی مال جیسا مرضی کماؤ، سال میں ایک دفعہ حج کر لو، بالکل، اور سارے گناہ معاف ہو گئے، اور سارے گناہ معاف۔ حالانکہ یہ بڑی اہم بات میں بتانا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ یہ جو احادیث مبارکہ موجود ہیں کہ نمازوں سے گناہ معاف ہوتے ہیں، روزہ رکھنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، حج کرنے سے گناہ معاف ہوتے ہیں، یہ بڑی واضح طور پہ یہ بات کرنا چاہتا ہوں، ان سے مراد وہ گناہ ہیں جو حقوق اللہ میں صادر ہوئے ہیں۔ واہ واہ واہ، حقوق العباد میں جو گناہ صادر ہوئے ہیں وہ حج کرنے سے معاف نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے، وہ نماز پڑھنے سے معاف نہیں ہوں گے، وہ روزہ رکھنے سے معاف نہیں ہوں گے، جب تک کہ آپ اس سے جا کے معافی نہ مانگ لیں، جب تک کہ جس کا مال کھایا اسے واپس نہ کر دیں۔ واہ واہ، تو ہمارے ہاں یہ جو سطحی تصور ہیں، قرآن مکمل طور پہ ان تصورات کی نفی کرتا ہے۔ اب نیکی کا تصور جو قرآن دیتا ہے اس کو آپ کس طرح بیان کرنا چاہیں گے؟ اگر مختصر دیکھیے وقت میں، واضح طور پہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 177، اس میں اللہ رب العزت نے ہمیں نیکی کا ایک بڑا تصور، جامع تصور دیا ہے۔ اب اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، سبحان اللہ، اور میں نیکی یہ نہیں ہے کہ تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر لو، یعنی مشرق اور مغرب کی طرف قبلے بنا کے تم نمازیں پڑھ لو، یہ نیکی نہیں، صرف یہی نیکی نہیں ہے۔ اب آگے پہلے تو اللہ رب العزت نے جو ہمارے ذہن میں بنائے ہوئے تصور ہیں اس کی نفی کی ہے، اس کی نفی کر کے یہ سائنٹیفک میتھڈ ہے ایک، جیسے لا الہ، کوئی الہ نہیں الا اللہ مگر اللہ۔ سبحان اللہ، پہلے جو ہمارے ذہنوں میں جو نیکی کے تصورات موجود ہیں، جو سطحی اور جزوی تصورات ہیں، ان کی نفی کی، ان کی پہلے نفی کی کہ بھئی نیکی یہ نہیں ہے کہ صرف تم مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھ لو، وَلَٰكِنَّ الْبِرَّ، لیکن نیکی یہ ہے من آمن باللہ والیوم الآخر، فرمایا جو اللہ پہ ایمان لائے، بالکل، آخرت پہ ایمان رکھے، فرشتوں پہ ایمان رکھے، کتابوں پہ ایمان رکھے اور انبیاء پہ ایمان رکھے۔ سبحان اللہ، اب نیکی کا تصور اس آیہ مبارکہ میں بتاتے ہوئے اللہ رب العزت نے جو بنیادی چیز بیان کی ہے نیکی کے تصور میں، وہ ایمان کو بیان کیا سبحان اللہ، کہ اللہ پہ ایمان لاؤ، اللہ کو وحدہ لا شریک مانو، قیامت پہ ایمان رکھو، فرشتوں کو مانو، کتابوں کو مانو، انبیاء کو مانو۔ اچھا، نیکی کی بنیاد ایمان ہے۔ اب مراد یہ ہے کہ جس کا ایمان نہیں ہے اس کی نیکی نہیں ہے، سبحان اللہ، ہوا منصورہ، وہ ایک راکھ کا ڈھیر ہے۔ بنیاد ایمان ہے، اللہ کو پہلے ایک مانو، پھر تمہاری نیکی جو ہے وہ نیکی بنے گی، پھر تمہارا اچھا عمل جو ہے وہ نیکی اسلام کے اندر گردانا جائے گا، سمجھا جائے گا۔ اب دیکھیے، پہلے نیکی کا تصور اللہ رب العزت نے جب قرآن میں دیا تو بنیاد کیا رکھی؟ ایمان۔ ایمان، آگے ساتھ ہی بڑی اہم بات ہے، اسی آیہ مبارکہ کے اندر اللہ نے ڈائریکٹ نماز کا ذکر نہیں کیا، ایمان کے بعد ڈائریکٹ اللہ رب العزت نے نماز کا ذکر نہیں کیا، فرمایا وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، واہ واہ واہ، فرمایا ایمان لانے کے بعد نیکی کا تصور جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، فرمایا کہ وہ اپنے مال سے بڑی شدید محبت رکھتے ہیں، اس محبت کے باوجود وہ مال کیا کرتے ہیں؟ رشتہ داروں کو دیتے ہیں۔ سبحان اللہ، اب دیکھیے گا کہ ایمان کے بعد اللہ رب العزت نے جس چیز کا ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ مال اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ سبحان اللہ، اس کی وجہ یہ کہ یہ آزمائش ہے۔ پیچھے کہا جی اللہ پہ ایمان لاؤ، میں اللہ کو ایک مانتا ہوں، آگے آزمائش آ گئی، بھئی ٹھیک ہے اللہ کو ایک مانتے ہو تو پھر جس مال سے محبت ہے اسی کے کہنے پہ اب غریبوں کو دو۔ سبحان اللہ، پہلے مال دیا پھر تقسیم کرنے کا حکم دے دیا۔ اب دیکھیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اچھا بڑی اہم بات،
اور میں ذویل قربا، سب سے پہلے رشتہ داروں کو دینا. واہ واہ سبحان اللہ. ہم رشتہ داروں کو نہیں دیتے. میرے کاروبار سے حسد کرتا ہے، یہ صحیح ہے. اس کی میرے ساتھ لڑائی ہوئی ہے، یہ یہ فلاں پروگرام پہ آیا ہی نہیں تھا، یہ آگے میرے سے نہ نکل جائے، یہ مجھ سے آگے نہ نکل جائے. یہ ساری چیزیں چونکہ رشتہ داروں میں موجود ہوتی ہیں. اللہ کہتا ہی نہیں ذویل قربا، واہ واہ واہ. پہلے رشتہ داروں کو دو. مولا یہ تو مجھ سے حسد کرتے ہیں، میرے کاروبار سے جلتے ہیں، پھر انہیں ہی دے دو. اللہ فرماتا ہے اللہ حب ہی، ایک معنی یہ بھی ہے کہ اس کی محبت میں دے. تو نے دینا ہے میری محبت میں، واہ واہ سبحان اللہ. تو نے دینا ہے میرے پیار میں. تو جب میری محبت میں دے رہا ہے تو پھر اسے کیوں دیکھ رہا ہے بالکل کہ بھئی وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے، حسد رکھتا ہے؟ وہ جو مرضی کرے، بالکل. اس کا رویہ جیسا مرضی ہو، تو نے دینا ہے میری محبت میں، کیونکہ پیچھے تو نے کہا ہے میں اللہ کو مانتا ہوں. اب وہ اللہ کہتا ہے مال دے رشتہ داروں کو. اب یہاں پہ تو اپنی بات کرتا ہے، اس سے مراد یہ کہ تو نے ابھی زبان سے کہا ہے وہ ایک ہے اور میں اسے مانتا ہوں. اگر دل سے مانتا ہوتا تو یہ باتیں سامنے ہی نہ آتی. آج پورے معاشرے کے اندر، رشتہ داریوں کے اندر دیکھ لیجئے گا کتنی نفرتیں ہیں، قدورتیں ہیں، عداوتیں ہیں، مشکلات ہیں. اب اگر قرآن کا یہ تصور سمجھا جائے تو سب سے پہلے ذویل قربا فرمایا والیتامی والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب. مختصر یہ کہ ایمان کے بعد اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو. اللہ رب العزت نے ایمان کے بعد مختصر یہ کہ رقت قلب کا ذکر کیا ہے، واہ واہ دل کی نرمی کا ذکر کیا ہے. کسی غریب کو دیکھ کے اگر تمہارا دل پسیجتا نہیں ہے نا تو نماز نیکی نہیں ہے. واہ واہ. اگر کسی بے سہارا کو دیکھ کے تمہارے دل کے اندر دکھ نہیں آتا تو پھر روزے نیکی نہیں ہے. میں حضور کی حدیث پڑھ دیتا ہوں تاکہ بات اور مستند ہو جائے، بلکہ حضور کی حدیث سے ہماری بات کو چار چاند لگ جائیں گے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من یحرم الرفق فقد حرم الخیر کلہ. فرمایا جس کا دل نرمی سے محروم ہے وہ ہر نیکی سے محروم ہے. واہ واہ. جس کے قلب میں نرمی نہیں ہے نا، سختی ہے، غریب کو دیکھ کے دل میں دکھ نہیں ہوتا، وہ اسی طرح ہے تو اس کی نمازیں نہیں ہیں، روزے نہیں ہیں. مختصر کرتا ہوں. اب دیکھیے، اب پہلے کہا ایمان لاؤ نیکی کے تصور میں، آگے کہا کہ اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو، تیسری جگہ پہ جا کے کہا واقام الصلاۃ، سبحان اللہ، نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، زکات اور زکات ادا کرو. اب دوبارہ زکات کا پھر ذکر آیا. کتنی اہم بات ہے یہ. یعنی پہلے اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ زکات کے علاوہ بھی مال میں غریبوں کا حق ہے. اور وہ شاید اس سے پہلے اس کی اہمیت اس سے پہلے. ہاں، غریبوں کو دیکھو تو دو. زکات تو واجب ہے، وہ تو دینا ہی دینا ہے، وہ اگر نہ دی تو پکڑے جاؤ. بالکل ایسے. فرمایا وآت الزکاۃ، وہ تو سب کے لیے، سب کے لیے. اور پھر فرمایا والموفون بعہدہم اذا عاہدوا، جب وعدہ کر لیتے ہیں تو پھر وعدوں کو پورا کرتے ہیں. واہ، بہت اہم بات، بڑی اہم بات ہے. اب دیکھیے گا کہ مومن ہے ہی وہ جو اپنے وعدوں کو پورا کرتا ہے. بالکل ایسے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا شاید ہی کوئی خطبہ ایسا ہو جس کے اندر حضور یہ لفظ نہ فرماتے ہوں لا دین لمن لا عہد لہ. سبحان اللہ. لا دین لمن لا عہد لہ، لا دین لمن لا عہد لہ. فرمایا جو وعدے کو پورا نہیں کرتا اس کا دین ہی کوئی نہیں. لا دین، اس کا دین ہی کوئی نہیں. اور ہم اسے روٹین کے معاملات سمجھتے ہیں. بھئی کل آ جانا، وعدہ کیا، اچھا یار پرسوں آ جانا، 2 دن بعد آ جانا، کیا ہے یار یہ تو پھر روٹین میں چلتا ہے. اللہ کے بندو، یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانی ہے. بالکل ایسے. وعدہ دیکھ کے کرو اور جب کرو تو پھر اسے پورا کرو. والصابرین. جی آپ کوئی سوال کرنے والے تھے؟ میں سوال یہ کرنا چاہتا تھا کہ نیکی کے تصور میں جس طرح کہ آپ نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کو سامنے رکھتے ہوئے کسی کام کو کرنا نیکی اخلاص تصور ہے. اگر اس کی رضا نہیں ہے اور وہ عمل ہم کر رہے ہیں، دیکھنے میں وہ کتنا بھی حسین عمل ہے، وہ نیکی کنسیڈر نہیں ہوگی. تو اس میں جس طرح اقبال کا شاید اقبال کی طرف وہ شعر جاتا ہے کہ اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، املاک بھی، اولاد بھی، جاگیر بھی فتنہ، ناحق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا نعرہ تکبیر بھی فتنہ. تو آپ اگر اس کو سمیٹیں اس سارے ٹاپک کو، تو آپ نوجوان نسل کو کس طرح وہ اس تصور کو اپنے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں، کس طرح ان کو عام فہم انداز میں پتہ لگ سکتا ہے کہ یہ عمل نیکی ہے اور یہ عمل برائی ہے؟ دیکھیں جی، مختصراً یہ کہ اللہ رب العزت نے قرآن میں ارشاد فرمایا ہے کہ اپنے رب کی عبادت کرو. بالکل. اب عبادت کیا ہے؟ عبادت عبد سے ہے،
اور عبد کا معنی غلامی ہے. بالکل. اب غلامی چند گھنٹوں کے لیے نہیں ہوتی. واہ واہ واہ، کیا بات ہے کہ میں 5 وقت کی نماز میں 1 گھنٹہ وقت لگتا ہے. نوکری چند گھنٹوں کے لیے ہو سکتی ہے. ہاں، غلامی نہیں غلامی نہیں ہو سکتی. واہ واہ. ٹھیک ہے. اب 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ آپ نمازوں کا نکال لیں، 1 گھنٹہ آپ نمازیں پڑھیں، 23 گھنٹے اللہ کی نافرمانی کریں، تو کیا یہ عبادت ہے؟ نہیں. غلامی یہ ہے کہ ہر وقت تم اللہ رب العزت کے شریعت کے مطابق چلو. سبحان اللہ. یعنی صحیح غلامی کا حق ہی یہ ہے کہ دکان پہ بیٹھے ہو تو اللہ یاد ہے، اپنی مسند پہ بیٹھے ہو تو اللہ یاد ہے، مسجد میں بیٹھے ہو تو اللہ یاد ہے. اور مختصراً یہ ایک جملہ اور اس میں اپنی بات کو ختم کرنا چاہتا ہوں، وہ یہ: جب تک ہماری مسجد کی زندگی اور باہر کی زندگی ایک نہیں ہو جاتی، اس وقت تک ہم صحیح معنوں کے اندر ہم نیکی نہیں کر رہے. سبحان اللہ. اچھا، نیکی کے تصور میں ایک بات ہم اکثر یہ پہلے بھی سنتے ہیں کہ مسجد کے باہر کسی شخص نے ایک جگہ پہ قلعہ لگا دیا اس لیے کہ یہاں پہ کوئی جانور آئے گا تو اس کو باندھ دیا جائے گا. ایک اور شخص نے دیکھا کہ یہ پتہ نہیں کس بندے نے یہاں پہ قلعہ لگایا، یہ تو اگر رات کا وقت ہوگا تو کوئی شخص جو نماز کے لیے آئے گا وہ تو گر سکتا ہے یہاں سے. اب اس نے اس کو باہر نکال دیا. اب اس کا لگانا نیکی تھا یا باہر نکالنا نیکی تھا؟ اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں جی کہ دونوں کی نیتوں کو دیکھا جائے گا. سبحان اللہ. دونوں کی نیتیں درست ہیں. حضور نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اس کا مطلب کہ نیکی کے پیچھے نیت کا جو تصور ہے، بالکل بالکل، اس کی اہمیت کیا ہے؟ ہاں، آج کل یہ بھی دیکھیں نا جی کہ اگر میں کسی غریب کو مال دیتا ہوں اور 20 تصویریں اس کی لے لیتا ہوں، ٹھیک ہے، بالکل، بہت اہم بات ہے. ٹھیک ہے، اور اس سے میں جو ہے وہ اپنی تشہیر چاہتا ہوں، ٹھیک ہے. اب نیت تشہیر ہے، واہ، مشہور ہونا ہے. ہاں جی، سخاوت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے سخی کہیں. سخی کہیں. تو یہ تو حدیث ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت فرمائے گا کبھی سخی آ جائیں. جب وہ آئے گا تو اللہ رب العزت فرمائے گا بھی تو کدھر آیا؟ عرض کرے گا مولا کہ میں تو خرچ کرتا رہا ہوں، غریب غربا پہ، مساکین پہ خرچ کرتا رہا ہوں. تو اللہ رب العزت فرمائے گا وہ تو تم نے کیا تھا لوگوں کے لیے، وہ میرے لیے نہیں کیا تھا. حالانکہ دیکھنے میں وہ نیکی ہے، نیکی ہے، لیکن نیت اس کی کیا ہے کہ میری واہ واہ ہو، لوگ کہ واہ واہ کتنا سخی ہے. تو اللہ رب العزت، جی، اللہ رب العزت فرمائے گا کہ دنیا میں وہ تمہیں جزا مل گئی کیونکہ تم نے لوگوں سے جزا چاہی تھی واہ واہ کریں، لوگوں نے واہ واہ کر دی. اب مجھ سے کیا لینے آئے ہو؟ یعنی مفہوم حدیث میں بتا رہا ہوں، مجھ سے کیا لینے آئے ہو؟ تو نیت اگر درست ہو جائے نا تو وہ کام جو عبادت نہیں بھی ہے نا وہ بھی عبادت بن جاتی ہے، اور نیت اگر درست نہ ہو جو کام عبادت ہے وہ عبادت ہی نہیں رہتا. اب تو ہم کسی کو اپنا رہبر رہنما ماننے کے پیچھے بھی نہیں ہیں اور من پسندی کی زندگی گزار رہے ہیں. اس میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، اس کے اندر تو واضح طور پہ یہ آیا ہے مبارکہ سورۃ البقرہ کی 177 نمبر آیا مبارکہ. یہ گھروں میں بھی پڑھیں، دوستوں کو پڑھائیں، سنائیں، سمجھائیں کہ بھئی نیکی ہے کیا. دیکھیں ہمارے لیے جو ہے نا مین سورسز جو ہیں وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، تو ہمیں وہاں سے رہنمائی ملتی ہے کہ نیکی کیا ہے اور کون سی چیز جو ہے وہ نیکی نہیں ہے، اور کون سی چیز جو ہے جس کو ہم نے محض ایک سطحی اور جزوی تصور بنا کے اسے نیکی سمجھا ہوا ہے لیکن اسلام اس کی نفی کرتا ہے. تو یہ قرآن مجید مکمل ہماری رہنمائی کرتا ہے، اور خاص طور پہ یہ آیا مبارکہ نیکی کے تصور کے حوالے سے ایک بڑی جامع آیا مبارکہ ہے. سبحان اللہ. علامہ ظہر الحق صاحب بہت شکریہ، آپ نے آج کی اس پروگرام شعور دین میں ہمیں وقت دیا. انشاءاللہ تعالی ہم ایک نئے ٹاپک کے ساتھ اگلے پروگرام میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنے میزبان محمد محسن عابدی کو اجازت دیں. اللہ حافظ.